کبھی بھی گھر سے باہر نہ آنے والی، آج کیوں باہر آ رہی؟ فدق کیوں دیا پیغمبر نے؟ جب علی نے دیکھا کہ ہاتھوں پہ چھالیں اور اتنی زحمت کر رہی، فرمایا اب تو فتوحات کے نتیجے میں ہر مسلمان کے گھر میں کنیزیں ہیں، غلام ہیں، آپ بھی آقا سے خواہش کریں، پیغمبر ایک کنیز آپ کو بھی دے دے تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے اور ہاتھ بٹائے۔ علی کی خواہش کے احترام میں فاطمہ چلی گئیں، لیکن گھر میں کوئی اور فرد تھا، پیغمبر کے یہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، فاطمہ پلٹ کے آ گئیں، ملی نہیں پیغمبر سے، لیکن پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ فاطمہ آئی۔ فاطمہ پلٹ کے گھر پہنچی، صحابی کو رخصت کرنے کے بعد پیغمبر آ گئے۔ کہا بیٹی کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا تو ان کی خواہش کے احترام میں میں چلی آئی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کنیز خدمت کے لیے دے دی۔ کیا پیغمبر نے کنیز دی؟ نہیں دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری اہل بیت ظاہری اعتبار سے اتنی آسودہ حال ہو کہ محروم افراد ذہنی طور پہ کرب کا شکار ہو جائیں کہ نبی کا خاندان تو آسانیوں میں اور ہم تکلیف میں۔ میں چاہتا ہوں میرا خاندان دنیاوی اعتبار سے محروم ترین فرد کی مساوی سطح پر۔ کنیز نہیں دی۔ فضہ جو بعد میں آئیں پیغمبر نے نہیں دی تھی، خود ترک وطن کر کے آئیں بی بی کی خدمت کے لیے، خود منتخب کیا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اور عجیب یہ ہے، حقوق بشر کے باتیں کرنے والے، یوم خواتین منانے والے، خواتین کے نام پر مارچ اور بےہودگیاں کرنے والے، اس کائنات میں انسانوں اور خواتین کے حقوق کی علمبردار فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ جتنی این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور جتنے حقوق نسواں کے نام پہ طوفان بدتمیزی ہر سال اس ملک میں کھڑا کیا جاتا ہے، مختلف شہروں میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، آپ کے شہر لاہور میں، کیا کوئی یہ این جی او چلانے والی خاتون اور حقوق نسواں کے نعرے لگانے والی، کیا کوئی ایک ان میں سے اپنے بچے کو اسی سکول میں بھیجتی ہے، اپنے نوکر کے بچے کو اس سکول میں بھیجتی ہے جہاں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ مکتب فاطمہ زہرا جیسے بٹھا کر حسن و حسین سے گفتگو کرتی ہیں، زینب ام کلثوم سے، ایسی اتنا ہی وقت فضہ کو دیتی ہیں۔ اور جناب فضہ کے ساتھ شرط رکھی، اس شرط پہ آپ میرے گھر میں خدمت کر سکتی ہیں کہ ایک دن میں کام کروں گی، دوسرے دن آپ کام کریں گی۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے جب میں آپ کی خدمت کے لیے آئی اور میری موجودگی میں آپ کام کریں؟ کہ اگر شرط قبول ہے تو خدمت شروع کیجئے، اگر قبول نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آپ کا یہاں خادمہ کی حیثیت سے رہنا قبول نہیں۔ جناب فضہ نے ناچار قبول کیا۔ ایک دن سیدہ آٹا گوندتی، مشق بھرتی، پانی بھرتی، جھاڑو چلاتی، سارا کام۔ دوسرے دن فضہ، اور جس دن فضہ کی باری ہوتی تو وہ کوشش کرتی کہ دوسرے دن کا کچھ کام بھی وہ انجام دے دیں تاکہ سیدہ کو اپنے دن کم زحمت کرنی پڑے، پہلے سے ہی باقی چیزوں کو جیسے کپڑے دھو دینا، باقی کام کر دینا، آٹا پیس دینا، تاکہ دوسرے دن سیدہ کو زحمت نہ ہو۔ بڑھ بڑھ کے تیزی سے فارغ نہیں بیٹھتی تھی، سارے کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے ایک دن، اور جناب فضہ کو جب دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہوئے دیکھا، جلدی جلدی کام نمٹاتے ہوئے، تو کہا فضہ اتنا تیزی سے جو کام کرتی ہیں تھکتی نہیں ہے؟ کہا تھک جاتی ہوں، انسان ہوں، گوشت پوست سے بنی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا لیکن جب حسن حسین گھر پلٹتے ہی مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہیں تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ یہ فاطمہ زہرا پیغمبر نے کنیز نہیں دی، فضہ خود آئیں، اپنی معرفت کے ساتھ آئیں، ارادتاً آئیں۔ تو جو پیغمبر اپنی بیٹی کو کنیز نہیں دے رہے وہ فدق دیں گے؟ فدق کوئی چھوٹا سا باغ نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اور ابن اسیر نے کامل میں اور باقی مورخین نے لکھا کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر
جو ابو بکر کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، بقول ان کے پیغمبر فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے. اور جب امیر شام کو فدق ملا تو اس نے 3 افراد میں تقسیم کیا. افراد کو دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی جگہ ہے. 1/3 یزید کو دیا، 1/3 مروان بن حکم کو دیا، 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کو دیا. معمولی جگہ نہیں ہے جسے اتنے افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو فدق جس کی آمدنی سے پیغمبر حکومت چلائے اور جنگی اخراجات پورے کریں، کنیز نہیں دے رہے تو فدق کیوں دی؟ تو فدق علی کی ولایت اور امامت کا عملی اعلان تھا. اب تو بچوں کو بھی اندازہ ہو گیا جو سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا وزیر خارجہ کون ہے اور وزیر اعلیٰ کون ہے، لیکن آج پتا ہے بچوں کو بھی کہ کون کس عہدے پہ. تو یہ جانتے کہ کوئی بھی ملک 2 چیزوں سے چلتا ہے: افرادی قوت اور اقتصاد، معیشت، اکانومی. افرادی قوت کے حصول کے لیے پیغمبر نے غدیر کا اجتماع منعقد کیا تاکہ سب لوگ علی کا ساتھ دیں، اور معاشی اور اقتصادی سلسلے کے لیے پیغمبر نے فدق سیدہ زہرا کی تحویل میں دیا امانتاً. 4 سال فدق فاطمہ زہرا کی تحویل میں رہا. کوئی تاریخ اٹھا کے بتائے کہ ان 4 سالوں میں فدق کی ایک کھجور فاطمہ کے گھر میں آئی ہو یا حسن و حسین نے استعمال کی ہو. جو مال آتا تھا وہی باہر سے فقراء میں، توحیدست، یتیموں میں، فقیروں میں تقسیم ہو جاتا. پیغمبر نے فدق اس لیے دیا تاکہ علی کو اپنی حکومت چلانے میں مشکل پیش نہ آئے، پریشانی نہ ہو. یہ علی کی خلافت اور ولایت اور امامت اور قیادت کی عملی دلیل تھی. پہلی بات. دوسری بات کہ حاکم نے فاطمہ زہرا سے فدق کیوں چھینا؟ یہ میں نے کل یا پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا. اس لیے کہ جتنا بیت المال پڑا تھا، حزب حاکم نے بنو امیہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے، ابو سفیان کا منہ بند کرنے کے لیے سارا بیت المال اٹھا کر اسے دے دیا. اب حکومت کیسے چلائے جب خزانہ خالی ہے؟ مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے؟ وظیفے کہاں سے ملے لوگوں کو؟ ورنہ تو لوگ ایک دم خلاف ہو جائیں گے. جیسے اب پاکستان میں حالت بنتی جا رہی ہے کہ بہت سارے اداروں میں حکومت کے پاس دینے کے لیے تنخواہیں نہیں بچیں، اور یہی صورتحال 2-3 مہینے اور رہی تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. جب لوگوں کو وظیفے نہ دیے جائیں تو انہوں نے احتجاج کرنا ہے، حکومت کے لیے مشکل بن جاتی. کیسے حکومت چلائی ہے؟ تو کوئی راستہ نہیں تھا حزب حاکم کے پاس سوائے اس کے کہ وہ حق فاطمہ پر ہاتھ صاف کرے. اس لیے جہاں بی بی کے ملازم اور مزارع 4 سالوں سے کام کر رہے تھے، حزب حاکم کے منتخب افراد پہنچے، انہیں بے دخل کیا، وہ قبضہ کر لیا. پہلی بات پیغمبر نے فدق کیوں دیا. دوسری بات حاکم نے کیوں چھینا. تیسری بات سیدہ فدق کے مطالبے کے لیے کیوں گئیں. گھر بھی جا سکتی تھی جیسے اطلاع ملی، حاکم کے گھر میں جا کر احتجاج کریں، یہ بہترین انداز تھا. خلیفہ کے گھر میں چلی جائیں یا اسے اپنے گھر بلا لیں. نہ، مسجد کو منتخب کیا، اور ایسا وقت منتخب کیا جب مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہو. فاطمہ چاہتی ہیں سب کی موجودگی میں یہ بات ہو. فدق صرف ذریعہ ہے، فدق ایک بہانہ ہے، فدق ایک وسیلہ ہے. فاطمہ کا مقصد حزب حاکم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا ہے. اس لیے فاطمہ پہنچی اور ایسا مقدمہ لڑا. کہاں سے بات شروع کی؟ واقعی انسان حیران ہوتا ہے. پہلے کچھ دیر تک کھڑی رہیں، رکی رہیں اور بہت گریہ کیا، اور جب گریہ تھما تو اب شروع کیا الحمدللہ علی ما انعما.
وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَا. واقعاً یہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، یہ مطالب اور یہ معرفت کا بحر ذخار. توحید کو بیان کیا، غرض بعثت انبیاء کو بیان کیا، فلسفہ احکام کو بیان کیا، عہد جاہلیت کو بیان کیا، پیغمبر کے اس خاص زمانے میں بعثت کو بیان کیا، پھر جہان بینی کے مسائل کو بیان کیا اور نتیجہ دیا کہ جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے، ورنہ وہ جہان خار بن جائے گا. جہان بان یعنی حکمران اگر جہان بینی نہیں رکھتا تو وہ جہان خار بن جائے گا، درندہ بن جائے گا. اس کے بعد مختلف حقائق کو بیان کرتے کرتے آخری مرحلے میں پہنچی اور اب فتق کا مسئلہ بیان کیا. اور اس سے پہلے کہ فاطمہ میراث سے بات شروع کریں، سیدہ نے ملک سے بات شروع کی، ملکیت سے بات شروع کی. اور عجیب یہ اسد الغابہ، اس کے علاوہ ابو یعلا موصلی، ابن ابی شیبہ، ابن عبد الرزاق، حاکم نیشاپوری، جلال الدین سیوطی، سب کے سب نے کہا کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو پیغمبر نے فدق سیدہ زہرا کو دے دیا. کیا فدق وراثت ہے؟ سب نے کہا نہیں، وراثت نہیں ہے. وراثت مورث کی موت کے بعد ملتی ہے. فدق 4 سال فاطمہ زہرا کی تحویل میں رہا. فدق فاطمہ کی وراثت نہیں ہے، فدق فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے. یہ علماء اہل تسنن نے بیان کیا. وراثت پیغمبر کی موت کے بعد ملتی ہے کہ اب مرے ہیں تو تصفیہ کیا جائے آپ کی وراثت سے متعلق. فدق وراثت نہیں ہے، فدق ملک فاطمہ ہے، فدق ملکیت سیدہ ہے جو پیغمبر نے زندگی میں دیا اور 4 سال سے فاطمہ کے پاس ہے. اور حزب حاکم مدعی ہے، نہ فاطمہ مدعی ہے. فدق فاطمہ کی ملکیت میں ہے تو گواہ مدعی کی ذمے ہے اور مدعی فاطمہ نہیں ہے. فاطمہ تب مدعی بنتی اور گواہ فاطمہ کے ذمے تب بن سکتے تھے کہ فدق کسی اور کے پاس ہوتا اور فاطمہ دعویٰ کرتی. فدق فاطمہ زہرا کی ملکیت میں ہے، حزب حاکم مدعی ہے تو گواہوں کی ضرورت فاطمہ کو نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت حزب حاکم کو ہے. وہ گواہ لے کے آئے نہ کہ فاطمہ زہرا. لیکن پھر جب حزب حاکم ملکیت سے دستبردار ہوا، نیچے آیا، وراثت کی بات کی تو اب ایک ایسی حدیث بیان کی جس کا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا راوی نہیں. کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہیں نہ ہمارا کوئی وارث. سیدہ نے آیات قرآن پڑھی اور انبار لگا دیا. اس خطبے میں سیدہ نے 63 آیات پڑھی. یہ خطبہ جو مہاجرین و انصار کی موجودگی میں، جو خطبہ بعد میں اعادت کرنے والی خواتین کے سامنے دیا، اس میں صرف 9 آیتیں پڑھی. لیکن اگر آپ گھروں میں بیٹھ کے فرصت ملے اس خطبے کا مطالعہ کریں، آپ کو یوں لگنے لگے گا جیسے یہ آیات الگ سے نہیں ہے، خود کلام فاطمہ اتنی خوبصورتی سے ان موتیوں کو پرو دیا اپنے کلام میں. یہ فاطمہ زہرا کا مزاج قرآنی ہے. روح فاطمہ زہرا قرآن سے اتنی آمیختہ ہے اور ہم آہنگ ہے کہ کلام فاطمہ اور کلام خدا باہم یوں مخلوط ہے کہ لگتا ہے ایک ذات کا کلام ہے. 63 آیتیں پڑھی، اتنی آیتیں پڑھی، حزب حاکم مجبور ہو گیا. بعض آیات کے جواب میں کہتا تھا یہ آیت قرآن میں ہے. بار بار حاضرین کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا، بار بار شرمندہ ہو رہا تھا. یہ تاریخ کی کتابیں.
یہاں تک کہ اب جب مجسم قرآن بول رہا ہے، وہ بی بی جو شاگرد خدا ہے، جس کا معلم صرف اللہ ہے، کون برابری کرے اس فاطمہ کی جو علم علی کے برابر ہے؟ وہ برابری کریں جو گھر میں اپنے بچوں سے پوچھ کے آتے ہیں مسئلے، بیٹیوں سے سیکھتے ہیں. کسی کے ساتھ نبی زادی کا کوئی مقابلہ نہیں. اس درجہ لاجواب ہوئے، کوئی راستہ نہیں بچا. قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت لے کے آئیں، 63 آیتیں پڑھی. جب کوئی آیت نہ ملی تو جواب میں حدیث کاٹ کے لے آئے، حدیث. اور جب فاطمہ زہرا نے برابر حدیث کے جواب میں پھر آیات پڑھی، کہا یہ آیات کو چھوڑیں، یہ داؤد اور سلیمان اور سابقہ انبیاء کے ساتھ خاص تھیں، آپ کے متعلق نہیں ہے. حدیث لے کے آئیں. سیدہ یہی چاہتی تھی. 3 دن پہلے جن افراد نے اپنی زبان سے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، آج فاطمہ زہرا نے پھر انہیں مجبور کر دیا کہ نہ، کتاب کافی نہیں ہے، حدیث کی طرف آئے. اور جب حدیث لے کے آئے اور فاطمہ زہرا نے پھر مزید دلائل دیے، گواہ پیش کیے، تو اب مجبور ہو گئے. اور کرنا گواہ کامل ہونے چاہیے. جو ام ایمن ہیں، یہ خاتون ہیں، مرد پیش کرے. یہاں سیدہ جناب سلمان کو بھی لے کے آ سکتی تھی جو کہ گواہ تھے، نصاب شہادت مکمل کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا. یہاں حزب حاکم کا اپنے کلام پر اعتماد نہیں ہے. اگر حزب حاکم سمجھتا ہے جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث ہے رسول کی، تو کیا رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی گواہ کی حیثیت اہمیت رکھتی ہے؟ حدیث سنانے کے بعد فاطمہ زہرا سے گواہوں کا مطالبہ کرنا، یہ خود دلیل ہے کہ حزب حاکم کو اپنی سنائی ہوئی حدیث پر ایمان نہیں. میرے عزیزو، کوئی راستہ نہ بچا حزب حاکم کے پاس اس درجہ مدلل گفتگو کی. بقول آیت اللہ وحید خراسانی کی، سیدہ نے شق القمر کیا علم میں، بلاغت میں، معرفت میں. ایک صلوات بھیجیے خاندان بار دیگر صلوات بھیجیے. یہ فاطمہ زہرا کی فتح تھی. بظاہر حزب حاکم کچھ عرصہ متمکن رہا، لیکن درجہ اعتبار سے ساکت ہو گیا. یہ نبی زادی نے، یہ پہلا مرحلہ تھا، جہاد فاطمی کا پہلا مرحلہ تھا، جس میں فاطمہ زہرا پوری طرح سے کامیاب ہوئی. اور پھر فاطمہ زہرا پلٹی، اور اب دوسرے مراحل ایک ایک فرد کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. اٹھو، غدیر میں جو اعلان سنا، گواہی دو، حق پامال ہو رہا ہے. اگرچہ حزب حاکم کچھ عرصے تک مزید حکومت کر پایا، لیکن نگاہوں سے یوں گرا دیا فاطمہ زہرا نے. حزب حاکم کو یہ احساس ہونے لگا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی، پھر یہ لوگ خود ہمیں مسند سے اتار دیں گے. چنانچہ کیا ہوا، میں برابر 3-4 دن سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک صحابی یہ رسول ہیں، وہ پلٹ کر جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں سفر میں پیغمبر کی رحلت کی اطلاع ملی تھی. جب آ رہے ہیں پرسہ دینے کی نیت سے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، سیدھا نبی زادی کے دروازے پر جاؤں گا، علی کے پاس جا کر تعزیت کروں گا. تو جیسے ہی مدینے میں داخل وہ جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے،
وہ صحابی رسول دیکھا بنو ہاشم کی گلی سے دھواں اٹھ رہا ہے، نبی زادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ صحابی سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں تو پیغمبر اسلام یہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی گھر میں کوئی فرد انتقال کر جائے تو 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، تو دوسرے عزیزوں کو چاہیے اسے کھانا بنا کے بھیجیں۔ شاید پیغمبر کی موت پر اصحاب نے خاندان پیغمبر کا خیال نہیں رکھا اور وہ خود کھانا بنا رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے دل میں دکھ ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب وہ چلتے ہوئے نبی زادی کے گھر کے قریب پہنچے تو جو وہ سوچا تھا وہ بہت معمولی بات تھی، اس لیے کہ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ جہاں پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر درود پڑھا کرتے تھے اب وہ ٹوٹ چکا ہے، کچھ جلا ہوا ہے اور یہ دروازہ گرا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں میرے عزیزوں، نبی زادی، میں نے کل اور پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا، اب ہاتھ زخمی ہے، تازی آنے لگے، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور آنکھ کے نیچے زخم کا نشان ہے۔ اس حالت میں جبکہ علی کو گھر سے مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، عرض کروں کیسے لے کے گئے؟ علی کو گھر سے مسجد اس طرح نہیں لے کے گئے جیسے 61 ہجری میں علی کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام لے کے گئے، نہیں، آج علی کو بڑی بے ادبی کے ساتھ لے کے جایا گیا، اس طرح سے کہ نبی زادی پہلو کا درد بھول گئیں۔ کیا عالم ہے؟ علی کو جب مسجد لے کے پہنچے، حالت یہ، کچھ افراد کھڑے، کچھ کرسیوں پر بیٹھے اور علی سامنے زمین پر بیٹھے۔ علی کے گلے میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ برابر اونچی آواز میں علی کی طرف دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور سامنے بیعت کرو ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے عالم میں نبی زادی گھر سے چل پڑی۔ اس جملے کا شاید ہم وزن نہ کر سکیں، میں ایک بات کہوں تاکہ بات جوانوں تک پہنچ جائے۔ آیت اللہ حسین انصاریان آج سے چند سال پہلے تہران حسینیہ ارشاد میں بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے، اور جب شہادت کی مجلس پڑھ چکے تو بانیان اور میزبان نے خواہش کی کہ باقی مومنین بھی یہاں پر لنگر تناول کر رہے ہیں، نیاز کھا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، سب کی خواہش ہے، کچھ بات ہو جائے گی، سوال و جواب ہو جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ تناول کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھ کر ان کے ساتھ غذا تناول کرتے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو دیکھا کہ اس امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا ابھی تک گریہ کر رہا ہے، ابھی تک رو رہا ہے۔ حسین انصاریان چلتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے اور کیا کہا میں کئی سالوں سے بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں اور آج میں نے بی بی کے بہت سارے مصائب پڑھے، وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے اور ابھی تک تم خاموش نہیں ہوئے؟ تو اس فرد نے کہا آقا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آج آپ نے پڑھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو میں جانتا ہوں جب کسی انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نبی زادی نے 90 سے 95 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ میرے عزیزو، جس حالت میں ایک انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اس حالت میں نبی زادی نے حسن و حسین کا سہارا لیا، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی اٹھتی ہیں پھر بیٹھ جاتی ہیں، ہزار مشکلوں سے نبی زادی چلتے چلتے
کہاں پہنچی ہیں؟ آج دوبارہ فاطمہ زہرا مسجد آئی ہیں. کیوں مسجد آئی ہیں؟ جانتی ہیں کہ لوگ علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور علی قیامت تک بیعت نہیں کریں گے. تو جب علی انکار کریں گے مبادا یہ تلوار چلا دیں اور امام کی زندگی ختم ہو جائے, امام شہید ہو جائیں, امامت کو بچانے کے لیے, ولایت کو بچانے کے لیے, محافظہ امامت و ولایت, اس حال میں چلتے ہوئے مسجد آئیں اور جیسی علی کو اس حال میں دیکھا فریاد نکل گئی. ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوئی اور اس قوم کی طرف رخ کر کے فرمایا, تم میرے نبی ذات سے, نبی کے بھائی سے بیعت لینا چاہتے ہو, علی سے بیعت لینا چاہتے ہو, تم علی سے بیعت لو. میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی. جیسی بی بی کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے, سلمان فارسی کہتے ہیں, میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی بلند ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا انسان ان کے نیچے سے گزر سکتا. تو فوراً علی نے میری طرف دیکھا, کہا سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو, امت کے حق میں بد دعا نہ کریں. نبی زادی کے ہاتھ نیچے آ گئے. دوبارہ چلتی ہوئی ان افراد کے پاس آئیں اور کہا, چونکہ ولی خدا کا حکم تھا اس لیے میں تمہارے خلاف بد دعا نہیں کروں گی, لیکن جب تک علی کے گلے سے رسیاں نہیں کھولو گے فاطمہ زہرا واپس نہیں جائیں گی. یہاں تک کہ حزب حاکم مجبور ہوا, ایک ایک کر کے علی کے گلے سے رسیاں کھولی اور نبی زادی علی کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چل پڑی. اب میں دست ادب جوڑ کر فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتا ہوں, اے نبی زادی, آپ کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا گیا. اے نبی زادی, آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اے نبی زادی, آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اے فاطمہ زہرا, آپ کے رخسار پر لوگوں نے تماچے مارے. اے نبی زادی, آپ کے ہاتھوں میں تازیانے لگے اور آپ بڑی مشکلوں سے چل کے مسجد پہنچی ہیں, لیکن اتنی کوشش کے بعد آپ نے ولی خدا کی زندگی کو بچا لیا, آپ نے امام وقت کی زندگی کو بچا لیا. لیکن میری 1000 مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب بنت علی پر, جو مدینے سے کربلا تک بھائی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تاکہ کسی طرح سے حسین کی جان بچ جائے, لیکن 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی. بس میرے عزیزو, آج علی کی آواز میں ہم آواز ہو جائیے. آج ساری کائنات گریہ کر رہی ہے, آج روز شہادت فاطمہ زہرا ہے. آج کبھی نہ رونے والے علی رو رہے. علی کیسے رو رہے ہیں؟ ام سلمہ فرماتی ہیں, اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ہم مل کر علی کے ساتھ مل کر نبی زادی کو غسل دے رہے تھے اور علی ہم دونوں سے کہہ رہے تھے آہستہ گریہ کریں, حسنین تک آواز نہ جائے, زینب ام کلثوم کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اسماء کہتی ہے علی ہمیں بار بار منع کر رہے تھے, لیکن اچانک نہ جانے علی کو کیا ہوا, علی نے فاطمہ زہرا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھ دیا, اور علی ایسے رونے لگ گئے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی. ہم نے پوچھا, علی آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے, کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ علی فرماتے ہیں میں فاطمہ کی مظلومیت پہ روتا ہوں. ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی, مجھے فاطمہ نے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. غسل مکمل ہوا, کفن دیا گیا, اور کفن دینے کے بعد علی نے باری باری بچوں کو بلایا, بیٹا حسن آئے, آ کر آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کریں. امام حسن آئے, پھر امام حسین کی باری آئی, لیکن آ کر دروازے کی دہلیز پر رک گئے. مولا متقیان نے فرمایا, بیٹا حسین کیا ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کریں گے؟ عرض کیا بابا میرا دل پھٹا جا رہا ہے, میں بےتاب ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا پھر کیوں رک گئے؟ کہا بابا ایک بات کا جواب دیجئے, اللہ کی نگاہ میں
میری ماں کا مقام بلند ہے یا جناب مریم کا؟ کہا آپ کی ماں کا مقام بلند تر ہے. کہا میرا مقام بلند ہے یا جناب عیسیٰ کا؟ کہا فخر عیسیٰ ہیں. کہا بابا عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں کی میت پر نہیں گئے تھے جب تک مریم نے خود نہیں بلایا تھا. بابا آج جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. عزیزو آپ جانتے ہیں فاطمہ زہرا اس ضربت کے بعد کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی تھی، لیکن آج جب حسین نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا، ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، آواز بلند ہوئی آؤ حسین آؤ. یہ کربلا نہیں مدینہ ہے. حسین اپنی ماں کے گلے لگ گئے. یہاں آسمانوں سے آواز آئی علی حسین کو ماں سے جدا کرو ورنہ قیامت برپا کر دوں گا. علی آگے بڑھے، بہت پیار سے حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے الگ کیا. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا آقا حسین، آپ کی بہن زینب موجود ہے، آپ کے بھائی حسن موجود ہیں، آپ کی نانی ام سلمہ موجود ہے، آپ کے بابا نے آپ کو بڑی محبت سے آپ کی ماں سے الگ کیا، لیکن اے حسین کل آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی. کوئی محبت سے الگ کرنے والا نہیں ہوگا. شمر آئے گا تماچے مارے گا، شمر آئے گا تازیانے مارے گا. بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو ایک آخری جملہ اور عرض کروں. ادھر حسین نے زیارت کی اور ادھر زینب بنت علی کے لیے پیغام بھجوایا. علی فرماتے ہیں فضا جاؤ زینب سے کہو آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کریں. سنیں گے نبی زادی نے کیا جواب دیا، فاطمہ کی بیٹی نے کیا جواب دیا. کہا فضا میرا دل تڑپ رہا ہے لیکن میرے بابا سے کہیں کہ وہ حجرے سے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی میت پر اپنے سر سے ردا ہٹا کے گریہ کروں گی، ماتم کروں گی، لیکن مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کی موجودگی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی.